بتائیں برطانیہ میں جو بات کی جا رہی ہے پارلیمنٹ میں کہ وہاں بات ہوئی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیری وہاں پر بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور کشمیریوں کی خود وہاں بہت بڑی لابی ہے اور ان کی کوششوں سے یہ ہوا ہے، جس میں لارڈ نذیر اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں۔ اچھا، باقی جو اب لوگوں کے مظاہروں کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آئے، وہ کشمیری آئے، کشمیری، وہ اس میں ہمارا کیا سوائے ہم نے تو کوریج کی ہے ان کو ہم نے معظم نہیں کیا کہ ہم نے ان کو کوئی ترتیب دی ہو یا کہا ہو جی آپ جمع ہو جائیں۔ وہ کشمیری خود آئے ہیں، جو کشمیری وہاں متاثرین ہیں، جو ہمارے کشمیر والے ہیں، جو وہاں کے کشمیری ہیں، وہ انہوں نے خود اپنے طور پر کیا ہے۔ ایک سانس میں اور بھی سوال کر دوں، پھر یونائٹڈ نیشن میں ہم نے کوئی رول پلے نہیں کیا جو ایک غیر معمولی اجلاس بلایا گیا تھا اس معاملے؟ دیکھیں، وہ جو غیر معمولی اجلاس بلایا گیا تھا اور ہمارے پرائم منسٹر کی جو سپیچ تھی، وہ جو وہاں سے واپس آئے اور پھر یہاں آ کے انہوں نے کہا کہ میں نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے، وہ ورلڈ کپ جیتنے کے اثرات آپ کو کہیں محسوس ہوئے ہیں؟ وہ جو غیر معمولی اجلاس آپ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو نقی صاحب کہیں اس کا احساس محسوس ہوا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے کشمیریوں کو کوئی ریلیف مل گیا ہے؟ کشمیری کس قدر مشکلات کا شکار ہیں۔ اب پوری دنیا میں جب کورونا آیا اور لوگ گھروں میں لاک ڈاؤن ہوئے تو لوگوں کو پتہ چلا نا کہ کشمیری کس صورتحال سے گزر رہے ہیں، کشمیری کتنی مشکلات کا شکار ہیں۔ لیکن اب مودی نے، آپ بتائیں کہ وہ جی ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں، اجلاس بھی ہوئے، سب کو اس کا کوئی اثر لیا ہے کشمیریوں کے لیے؟ کوئی تھوڑی سی آپ بتا دیں کہ ایک نرمی کے لیے کاوش کی بات دیکھیں۔ میں آپ کو کیا کیا جا سکتا ہے صاحب، اس پہ بتائیں، ہماری وزارت خارجہ کیا کر سکتی ہے، ہماری سفارتی کوششیں اور کس نوعیت کی ہونی چاہیے؟ ہاں، یہ آپ نے بالکل اچھی بات کہی۔ کیا جو ہمارے 72 سال ہو گئے ہیں کشمیر کے ایشو پہ، اس پر جتنے بھی حکمران آئے، پچھلی دفعہ بھی مودی جو ہے وہ پچھلی دفعہ بھی اقتدار میں تھے نا، جب یہاں میاں محمد نواز شریف تھے، جب یہاں نعرے لگائے جا رہے تھے جو مودی کا یار ہے، مودی کا یار ہے، خواجہ آصف نے بلکہ قومی اسمبلی میں یہ بات کی، اور اس وقت مودی کے اس وقت بھی منشور میں تھا یہ، لیکن انہوں نے کیا ایسا اس لیے نہیں کیا کہ ان کو پتا تھا کہ یہاں جو لیڈرشپ ہے وہ ریئیکشن جو کرے گی، اس کا ریئیکشن پھر شاید انڈین لیڈرشپ جو ہے وہ برداشت نہ کر سکیں۔ 72 سال میں وہ جو 2 آرٹیکل ختم نہیں ہوئے، وہ اسی لیے ختم نہیں ہوئے کہ انڈیا کو پتا تھا کہ پاکستان میں جو لیڈرشپ ہے، وہ لیڈرشپ جو ریئیکشن کرے گی، اس ریئیکشن کے نتائج خوفناک ہوں گے۔ اس دفعہ جو انہوں نے کیا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جناب پرائم منسٹر وہاں سے آئے اور ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں اس پہ ثالثی کرنا چاہتا ہوں، ابھی 15 دن میں نہیں گزرے تھے انہوں نے دونوں آرٹیکل ختم کر دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے، مودی کو یہ پتا تھا کہ یہ جو کچھ ہم کریں گے اس کا ریئیکشن اس طرح نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ان کے منشور میں شامل تھی، کیا ہمارے دفتر خارجہ والے جو ہیں وہ سو رہے تھے؟ انہوں نے اس کی تیاری پہلے سے کیوں نہیں شروع کی؟ انہوں نے پہلے سے مسلمان ممالک میں کیوں نہیں لابی اپنی کی؟ انہوں نے پہلے OIC جو ہے وہ ہے تو ایک ڈیبیٹنگ کلب، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے OIC کا، لیکن اس میں پہلے یہ ایشو کیوں نہیں اٹھوایا؟ دنیا بھر میں ہمارا وزیر خارجہ کیوں نہیں گھوما؟ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے یہ دونوں آرٹیکل ختم ہونے کے بعد دنیا بھر میں کیوں نہیں گھومے؟ وہ تو یہاں چور اور ڈاکو اور کرپشن اور NRO اور نہیں چھوڑیں گے کہ یہی کرتے رہے ہیں نا جی۔ وہ دنیا میں جاتے، دنیا میں گھومتے، دنیا کو بتاتے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے تو انڈیا پہ بہت پریشر بڑھتا۔ اچھا، اس طرح کا پریشر بڑھتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا میاں نواز شریف کی حکومت ہوتی یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو مودی جانتا تھا ایک بڑا ریئیکشن سامنے آئے گا، اس کا مطلب ہے وہ یہ سمجھتے ہیں یہاں پہ جو انڈیویجول پارٹیز آتی ہیں ان کی جب حکومت قائم ہوتی ہے ان کے ریئیکشن کا خوف ہے، ریاست کو کچھ نہیں سمجھا جاتا؟ نہیں، اس کا ریئیکشن تو کسی بھی دور حکومت میں آ سکتا ہے، وہ جماعتیں تو آج بھی پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ میری بات سنیں، میں نے اس طرح نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف جب یہاں پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی مودی وہاں پرائم منسٹر تھے نا جی، اور مودی کے یہ منشور میں تھا، انہوں نے نہیں کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں جو لیڈرشپ ہے میاں نواز شریف کی، جس کے بارے میں مودی کے یار کے نعرے لگتے تھے، وہ دنیا بھر میں اپنی ایک لابی رکھتی ہے، دنیا بھر کے حکمرانوں سے وہ تعلق رکھتے ہیں اور وہ دنیا بھر میں اتنا پریشر آ جائے گا کہ انڈین لیڈرشپ پریشر برداشت نہیں کر سکے گی۔ اب جو لیڈرشپ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، اس نے دنیا سے تعلقات اس طرح نہیں بنائے، نہ ان لوگوں کے دنیا میں اس طرح تعلقات ہیں۔ اب آپ دیکھیں، دنیا سے تعلق کی جو بات کر رہے ہیں ہم، پرائم منسٹر عمران خان نے خود اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ مسلمانوں کو OIC کے علاوہ ایک نیا پلیٹ فارم بنانا چاہیے اور ایک مسلمانوں کا اپنا ٹیلی ویژن ہونا چاہیے جہاں مسلمانوں کا ایک بیانیہ سامنے آئے۔ یہ بات کی، اس پر ترکی، انڈونیشیا، ملیشیا اور ایران نے مل کر ایک کوشش کی۔ پرائم منسٹر عمران خان کیوں نہیں گیا اس کانفرنس میں؟ دیکھیں، لوگوں سے جب تعلق بنتے ہیں وہ ایسے نہیں بنتے،
وہ بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی بات کرتے ہیں اور اپنی بات پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے اپنے مفادات کی بات کرنی ہے. پرائم منسٹر وہاں نہیں گئے، جبکہ اس کے باوجود ایران اور ترکی نے ہماری بہت سپورٹ کی کشمیر پہ، باقی تو کسی نے نہیں کی. بات یہ ہے کہ ہم تعلقات کی آپ بات کرتے ہیں. ٹرمپ سے ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی، انہوں نے کہا میں تو بہت پسند کرتا ہوں عمران خان صاحب، میرے دوست ہیں. دیکھیں اتنا بڑا تعلق آپ کے خیال میں اگر اتنا اچھا تعلق بن گیا ہے اور انہوں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں، اگر ٹرمپ جو ہے امریکہ کا صدر یہ چاہے کہ مودی جو ہے یہ واپس آرٹیکل لے تو کیا کوئی دیر لگنی تھی؟ دیر نہیں لگنی تھی. یقینی طور پر ٹرمپ کے ظاہر اپنے مفادات ہیں. تو پھر لیکن ابھی یہ جو حوالہ پی ٹی آئی بار بار دے رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب امریکن پریشر بھی ان پر ہے، اور چونکہ آپ کے علم میں ہے اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے جس میں امریکی مفادات پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں، افغانستان والا معاملہ دیگر ہیں، تو اس میں ڈیل ہو سکتی ہے. میں نے اس لیے یہ پہلے سوال کیا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے ساتھ کوئی لنک ہے یہ معاملات؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات کوئی لنک ہوں گے. اچھا، یہ ہماری لیڈرشپ امریکہ سے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کر رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کر بھی رہی ہے تو امریکن اس کا اثر نہیں لے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 مہینے کے بعد وہ الیکشن میں جا رہے ہیں، اور ٹرمپ کے جیتنے کے اب جو سروے آ رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے جیتنے کے امکانات نہیں ہیں. اب جو نئی لیڈرشپ آئے گی اب اس سے بات کرنی پڑے گی. ابھی ٹرمپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ جانے والا ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہم نے امریکہ کے لیے کیا طالبان کو ہم ٹیبل پہ نہیں لائے؟ ہم نے سارے گروپ طالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ نہیں کرایا جس کی وجہ سے امریکہ کو وہاں سے اب جانے کا راستہ مل رہا ہے؟ کیا اس کے بدلے امریکہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ کیا امریکہ نے ہمارا جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کو حل کرانا تو بہت دور کی بات ہے کہ جہاں وہاں وہ جو جبر ہو رہا ہے کشمیریوں پر، جو ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں پر، کیا وہ 2 آرٹیکل جو انہوں نے ختم کیے ہیں امریکہ نے اس حوالے سے ہمارا کوئی ساتھ دیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر امریکنز کو آپ نے یہ دیا ہے تو یہ لیڈرشپ کا کمال ہوتا ہے کہ جناب ہم آپ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور اس کے بدلے آپ کو ہمارا یہ کام کرنا ہوگا، ہمیں یہاں سے ریلیف دلانا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہاں امریکہ کے لیے بہت کام کیا، اور پرائم منسٹر عمران خان اور پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ جو ہے اس کو یہ کہتی ہے کہ طالبان کے ساتھ ہم نے امریکہ کو مذاکرات پہ راضی کیا اور ہم نے طالبان کو راضی کیا اور ہم طالبان کو ٹیبل پہ لے کے آئے، یہ کہتے ہیں نا سب، لیکن اس کے بدلے پاکستان کے مفادات کے لیے کیا ہوا ہے؟ اچھا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو کہیں یہ لوگ یہ تو پلان نہیں کر رہے ہیں کہ امریکہ سے طالبان کے میٹر پہ بات کیا جائے، مطلب ڈیل کیا جائے، کچھ بھی بات کو طالبان سے کروایا جائے امریکہ کا، اور بدلے میں کشمیر کے اوپر بات ہو؟ اگر یہ لوگ ایسا سوچ رہے ہیں تو پھر شاید بہت ہی زیادہ آئی تھنک کچھ بڑے سپنے وپنے دیکھ رہے ہیں، آئی تھنک آنکھ کھول کے، کیونکہ ایسا ہونا نہیں ہے. اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اب امریکہ کو پاکستان میں کوئی زیادہ انٹرسٹ رہا نہیں. ایک وقت تھا جب انٹرسٹ تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ کچھ امریکہ کو اب پاکستان میں انٹرسٹ نہیں ہے. جہاں تک بات ہو ٹرمپ الیکشن ہارے جیتے، جو بائیڈن آئے، جو بائیڈن نے بھی کافی بار اور یہ دیکھیے جو بھی آئے وہاں پہ سب سے بڑا اس وقت جو مدعا ہے امریکہ میں وہ 3 ہے. 3 مدعا میں فرسٹ جو ہے وہ یہ ہے وہاں پہ ان امپلائمنٹ، جو دوسرا مدعا ہے وہ کورونا ہے، یا آئی تھنک کورونا جو پہلا مدعا ہے، مطلب یہ 3 مدعے ہیں، ان امپلائمنٹ ہے، کورونا ہے اور چین ہے. یعنی کہ چائنا جو ہے اس کو اگر ٹیکل کرنا ہے کسی بھی حال میں، اور یہ اچھی طرح سے یہ بات امریکہ کو پتا ہے کہ ہم چائنا کو تبھی ٹیکل کر سکتے ہیں جب انڈیا کو ساتھ لیں گے. یعنی کہ انڈیا کو